اگر ہم جنگجویانہ ذہنیت کا تجزیہ کریں، جنگجویانہ ذہنیت کا، جہاں پر 1980 سے پہلے سے لے کر آج 2025 تک جنگ ہو رہی ہو اور ہم نے اپنے ملک کے جوانوں کو جانے دیا، چاہے روس کے خلاف جنگ تھی یا ابھی امریکہ کے خلاف، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے ان کو جنگ کی تربیت دی، کلاشنکوف کی تربیت سے لے کر کروز میزائل تک کی تربیتیں ہم نے ان جوانوں کو دی۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا نہیں ہوگا؟ سو وہ ہم نے بنایا ہے؟ کسی مدرسے والوں نے ان کو یہ تربیت دی ہے؟ کوئی جمعیت والوں نے اس کو تربیت دی ہے؟ دوسری تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کوئی تربیت دی ہے؟ تربیت دی ہے یا امریکنز نے آ کر، یا نیٹو کے لوگوں نے آ کر، یا ہمارے اپنے جنرلوں نے ان کو تربیتیں دی ہیں، اور ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا کرے پورے قوم کے لیے عذاب بنا دیا انہوں نے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے وہاں ان کی تربیتیں ہیں۔ افغانستان میں بھیجا کس نے؟ 20 سال افغانستان میں امارت اسلامیہ کے لوگ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے اور تم نے سرحدیں کھول دی تھی، یہاں سے نوجوان جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور آپ تھپکیاں دے رہے ہیں زبردست زبردست زبردست۔ اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ہمیں کوئی شکایتیں ہیں کہ وہاں سے کوئی نوجوان آ رہے ہیں، مراکز وہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ شکایت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن شکایت کا ازالہ کیسے کیا جائے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا اور میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ افغانستان سے وہاں پر مراکز ہوں اور وہاں سے مسلح لوگ پاکستان میں آ کر کارروائیاں کریں۔ آپ بھی نہیں چاہتے، پاکستان بھی نہیں چاہتا، ریاست بھی نہیں چاہتی، مذہبی جماعتیں بھی نہیں چاہتی۔ تو ایک شکایت ہے اور میں اس کے لیے خود گیا ہوں افغانستان۔ کچھ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ گئے تھے، اور ہم نے وہاں پر ہر سطح پر گفتگو کی ہے اور تمام چیزوں کے حل نکالے ہیں۔ مہاجرین کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، سرحدات کا مسئلہ، اور یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کا مسئلہ، تمام چیزوں کے حل ہم نے نکالے۔ لیکن میں یہ سوال اگر کروں کہ وہ ریاست جس نے میرے سامنے 8-10 جنرلز کی موجودگی میں، سیکریٹری خارجہ کی موجودگی میں مجھے کہا مبارک ہو آپ نے جو کچھ کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کا کوئی میکینزم دیں کس طرح اس پر عمل درآمد کیا جائے، میں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے۔ دونوں اسٹیٹ آپس میں اس کا میکینزم بنائے، اگر آپ کو تعاون کی ضرورت ہوئی ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کامیابی جو ہم حاصل کر کے لائے تھے آپ برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال سے ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک مسلسل پرو انڈین افغانستان موجود ہے، پرو پاکستان افغانستان موجود نہیں ہے، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ یہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو پرو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر حکومت ہوگی تو افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ناراضگی آ گئی۔ اب ناراضگی اس کے بعد آپ وہاں سٹرائک کریں۔ جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے، یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا۔ دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی۔ اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں، آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟
یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مراکز ایران میں ہیں، اور آپ نے ایران میں جا کر سٹرائک کیا، اور اس کے بدلے میں اگر ایران نے آپ کے علاقے میں سٹرائک کیا اور آپ نے کہا کہ وہاں پر ہمارے دشمنوں کے مراکز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ موقف ایک افغانستان کے بارے میں بھی اور ایران کے بارے میں بھی، لیکن رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی دنیا اس کو اکھاڑنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور افغانستان کی حکومت آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، لہذا ادھر رویہ اور ادھر رویہ اور۔ تو یہ جو دنیا میں رویے آپ اپنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ایک متوازن رائے دینی ہوگی۔ ہم اپنے اکابرین سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور اس کی یہ جماعت اگر آپ کو کوئی تجاویز دینا چاہیں تو آپ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں اور اس پر غور کریں۔ افغانستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اب شکایت مجھے ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مراکز افغانستان کے اندر ہیں اور تمام ملبہ آ رہا ہے مہاجرین کے اوپر۔ بھئی اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے گلا ہے، اور عوام جو مہاجر ہیں 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، سارا ملبہ ان کے اوپر گرتا ہے، اٹھا کر آپ ان کو پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ مہاجر جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب یہ دو ملکوں کا باہمی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر دونوں ملک اس پر بیٹھ کر اس کا طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں۔ ہر چند کے آج کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امن ہے، مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ 40 سال آپ نے مہمان رکھا اب اس کو لات مار کر گھر سے آپ نکال رہے ہیں۔ مہمانداری گئی تو اس میں بھی بین الاقوامی اخلاقیات، بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی رویے اس کے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک ایسا پیغام دیں امارت اسلامیہ افغانستان کو بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی کہ وہ اس خطے میں باہمی تعلقات کو اعتدال میں رکھنے اور دوستی کی طرف بڑھانے میں ہم اس پہ کوئی کردار ادا کر سکیں، اور پاکستان کے اندر جو مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی ہمیں ایک واضح موقف دینا چاہیے اور واضح پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں وہ علماء کی رائے نہیں ہے، وہ مدارس کی رائے نہیں ہے، وہ دینی قوتوں کی رائے نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں کے علماء کی رائے کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ چیز پر ہم اگر واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز مزید پیش رفت ہم اس پہ بہتر طور پر کر سکیں گے انشاءاللہ۔